لوگوں کی انگریزی سے یا لوگوں کی کسی ایسی دنیاوی چیز سے آپ ہلکا سا بھی گھبرا رہے ہیں تو آپ ابھی تیار نہیں ہوئے. کوئی بت اندر چھپایا ہوا ہے آپ نے اپنے اندر. اس بت کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک سیرہ کی کتاب اٹھا لیں. جس نے سیرہ نہیں پڑھی اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایک بھی آیت دکھائیں مجھے غیر اللہ کے نظام میں مسلمان کیسے رہیں. کوئی ایک آیت ہے ایسی؟ تو ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ قرآن ہم پہ اپلائی کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو غیر اللہ کے انتظام میں. اس کا مطلب ہے ہم اجتماعی طور پہ بھی احساس کمتری میں آئے ہوئے ہیں. یہ نظام کیسے بدلے گا؟ ایک مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی کلیئر ہو جائے گی. برانڈ آئیڈینٹی سمپل ہے. یہ ہے بھائی، یہ میرا نبی، یہ اس کے ارشادات، یہ میرا قرآن، میرے رب کے ارشادات، یہ برانڈ آئیڈینٹی ہے. ہمارے پاس کوئی تیسری کتاب ہے بھی نہیں، ہمارے پاس تو دوسری بھی نہیں ہے. قرآن ہی کی شرح بخاری ہے، قرآن کی تفسیر بخاری ہے. یہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیت کو غیر اللہ کے اندر اپلائی کر کے دکھائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بھی ایک آیت پکڑیں اور سمجھیں کہ باطل کا نظام جاری ہے، اس میں یہ آیت کے حکام پورے کیسے کروں؟ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ تو اپلیکیشن کی بات ہے. میں اس وقت صرف فلاسفی اور سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں. نفسیات سمجھیں. اگر آپ کو اسلام پہ ناز نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اپنے ایمان پہ غرور کریں نہ کریں وہ اللہ آپ کا اور آپ کا معاملہ، مگر ناز کریں یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. میں کینیڈا میں تھا نا، تو وہاں پہ یہ قادیانیوں کی بڑے ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ تیسرے چوتھے قادیانی سے مل کے رہا تھا، یار مجھے ایک بات تو بہت اچھی لگتی ہے، آپ لوگ غلط ہیں صحیح ہیں چلیں وہ تو بحث میں، مگر آپ کو فخر بہت ہے اپنے قادیانی ہونے پہ. کاش میرے مسلمان بچوں کو اس طریقے سے فخر ہوتا، گورے کے سامنے، روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، انڈیا کے سامنے. کاش اس طرح ہمیں فخر ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ سوچیں ایک ٹینک کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے لڑائی ہوتی ہے. اب ایک مسلمان علم رکھتے ہوئے کسی عام انسان سے بات کر رہا تھا، چاہے وہ جس مرضی کیمبرج کا پروفیسر ہو، ایک ٹینک کی لڑائی ہوتی ہے ایک عام گاڑی سے. اس لیے میرے خالی لیکچر سے کچھ ہونا نہیں ہے. میں ابھی بھی بتا دوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے نفسیات اس طرح کام نہیں کرتی. بار بار ایک دوسرے کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کو یاد کرایا کریں کہ صحابی نے کہا تھا اپنے رب سے کہہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ ان تمام چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا، ان کے خدا کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو بن چکے ہیں. ایسے نہیں خلیفۃ الارض کا ٹائٹل ملے گا آپ کو، یہ قرآن سے ملے گا. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو خلیفۃ الارض بناتی ہے. ورنہ ہر نوکری کریں گے ادھر باس بننے کی خواہش ہوگی، آپ کی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باس بنا دیا آپ کو، خدا کی قسم دنیا کا باس بنا دیا. دنیا کے کسی بھی سی ای او کے سامنے طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بچھ رہا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا بھئی اندر سے میں پوری طریقے سے ننگا ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے صحیح غلط کی تمیز. یہ تو مجھے دیکھ کے پہچان لے گا، میرے دوسرے جملے سے اس کو پتہ چل لے گا کدھر کدھر میرا بت چھپا ہوا ہے. جس طریقے سے شیخ کے سامنے لوگوں کو اپنے بت نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی لوگوں کو اپنے بت نظر آنے چاہیے نا. اتنی آسان سی بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے بس اپنے شانے جھکنے نہیں دینے غیر اللہ کے سامنے. میں پھر بتا دوں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسلام پریزنٹ نہیں کرنا، کوئی اپنے تک رکھیں، پھر کوئی بات نہیں. مگر اگر پریزنٹ کرنا ہے تو ویک طریقے سے نہ پریزنٹ کر دینا. ہر شہر میں پاکستان نے مجھے روڑے پڑے ہیں کہ میاں تو بیان ایسا کرتا کہ تو ہی حق ہے. میں کہا بھائی میں بیان کرتا ہوں کہ یہی حق ہے، میں ہی حق نہیں ہوں، یہی حق ہے. اگر تمہیں میں ہلکی سی بھی سرزنش کروں گا نا تو تم اسی فریکچر میں سے میرے اندر داخل ہو جاؤ گے. میں جانتا نہیں ہوں ابلیس کی طاقتیں کیا ہیں. کسی بھی موقع پہ شیک نہیں ہونا آپ نے کہ حق کس کے پاس ہے. حق صرف اللہ اس کا رسول ہے بس. جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو بیک کر رہے ہیں، پھر آپ ٹینک ہیں، رونتے ہوئے چلے جائیں گے آپ، مگر لوگوں کو جتانے کے لیے، ہرانے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو احساس کمتری سے، یا آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ آپس میں ڈسکشن میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمتری کا احساس کیسے ظاہر کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. وہاں پہ پکڑ لیا کہ یہ ہے وہ بت. آئندہ سے یہ گیم روز کھیلا کریں ایک دوسرے کے سامنے.
کہ کدھر ہے میرے بت، تو شناخت کر، کیونکہ دوسرا بندہ اچھے طریقے سے باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اصلی دوست وہی ہے جو آپ کے بچپن سے ہی آپ کے بت نکال دے کہ یار یہاں پہ تو ادھر سر یہاں پہ تو سجدہ کر چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کلیئرٹی سے، اس شفاف آئینے کی طرح ہمارے دلوں کو قرآن سے اور حدیث سے، سیرت سے اور سنت سے منور کرے۔ ہم سب کو اس احساس کے اندر لے کے آئے جس پہ حضرت حذیفہ بن یمان اس احساس میں سے، جب ان کے بھتیجے نے کہا تھا کہ چاچا جی آپ نے کوئی خاص محبت نہیں کی اپنے نبی سے، ہمارے دور میں ہوتے نا تو ہم بتاتے آپ کو۔ تو حذیفہ بن یمان نے آگے سے کیا کہا تھا کہ بھتیجے بیٹھ تجھے بتاؤں محبت کیسے کی ہے ہم نے۔ دور بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا واقعہ سنایا تھا؟ غزوہ احزاب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا یا حذیفہ، تو اس وقت ماحول کیا تھا اور حذیفہ کے دل میں کیا گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر لیا۔ کیوں؟ تکلیف سے گزرنا تھا بھی، تکلیف میں کامیابی، تکمیل کو محبت کہتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کے خیمے میں رات کے وقت اکیلے جانا تھا اور دشمن کا قائد بن کے جانا تھا، قبیلے کا سردار کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ سوچیں حذیفہ کے اوپر کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا واقعہ سنایا اپنے بھتیجے کو کہ تجھے پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے، تجھے تخت میں ملا اسلام، تخت پہ۔ باتیں آسان ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے تخت پہ پہنچایا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخت پہ پہنچایا۔ تمہیں تو اسلام ملا ہی تخت پہ، کس تکلیفوں سے گزر کے تخت ملا ہے، ہمیں تاج پوشی ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہ تکلیفیں ہم نے لینی چھوڑ دی ہیں، اس لیے زمین پہ پڑے ہوئے ہم۔ ہر ایرا غیرہ ہم پہ گزر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج امریکہ ہے، کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور گزر جائے گا۔ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا جب تک کہ یہ شان ہمارے اسلام میں چوڑا نہیں ہوتا کہ بھائی حق تو ہمارے پاس تھا۔ اس لیے ہر وقت ایک دوسرے کا فیڈ بیک بن جائیں کہ کدھر ہے تو کمزور بھائی، یہ کدھر کس بت کو سجدہ کر کے آیا ہے۔ یہ جو تقیہ کلام ہونا چاہیے آپ کا کہ کون سے بتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی تو 361 سارے کے سارے بت توڑ کے جا چکے، یہ تو نے نیا کون سے بنا لیا؟ سو میرے بچوں، کسی ایسے کمپلیکس میں نہ آ جانا کہ جو اس بندے کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ کے اس کمپلیکس میں وہ مفت میں اس کو پھونک ملی ہوئی ہو۔ اگر آپ نے وہ اس کو پھونک دے دی نا، تنبیہ بھی کر جاؤ نا، بشیرم سنا دیا، نذیرم بھی سنا دوں۔ اگر آپ کی وجہ سے اس کو پھونک مل رہی ہے کہ آپ کم ہیں اور وہ زیادہ ہے، تو آپ نے اس کے فتنے میں اضافہ کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت یاد آئی ہے، یا اللہ ہمیں ان کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بنتا ہے؟ جب وہ راج کرتا ہے اور مسلمان تابع ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے ان کا دین اس قابل ہوتا تو یہ راج کرتے نا، وہ اپنے دین کو حق اور آپ کے دین کو باطل سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس بات یہ نفسیات ہیں ہماری، ہم خود اس کا فتنہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان کو، اسپیشلی پاکستان میں جس کا آپ کا انٹریکشن ہونا ہے، اس کو آپ نے پھونک دے دیا کہ یار تو بڑی چیز ہے، تو وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ اسلام بڑی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ آپ نے اللہ کی قسم اس کو فتنہ، آپ اس کا فتنہ بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ختم کرتا ہوں یہ بات حدیث سے، ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تمہارے سامنے کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بڑھے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ کے الاؤ سے بچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا صرف، یہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہر مسلمان کو پکڑیں اور آگ کے الاؤ سے بچائیں۔ اگر آپ کے اندر احساس کمتری ہوئی، اللہ کی قسم نہیں پکڑ سکیں گے، آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے، برا بھی سمجھیں گے مگر بول نہیں سکیں گے۔ جب بھی لکنت آئے گی سمجھ لینا کہ کوئی بت ہے، اسی وقت پکڑ لینا، بے شک وہ والا موقع ہاتھ سے چلا جائے مگر ایسا موقع دوبارہ نہ آنے پائے۔ یہ ٹریننگ اپنے اندر ابھی ڈال لیں، یہ صرف سوچ کی ٹریننگ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اتنی عمریں ہیں آپ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل بھی چکا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ والا جذبہ جو ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں وہ والا جذبہ دے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جس طریقے سے جان نچھاور کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے، سوچ سے پہلے دل حاضر ہوتا تھا، یا اللہ ہمارا بھی دل ویسا ہی کر دے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دوں آپ کو، آپ کے علاوہ اسلام
پاکستان میں کسی اور جماعت سے نہیں آنا، کسی اور طبقے سے نہیں آنا، دینی طبقے سے ہی آنا ہے، دینی جماعتوں سے ہی آنا ہے۔ انہوں نے منطق اور لاجک کو سجدہ کیا ہوا ہے، آپ نے لاجک کے خدا کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ یہ دو الگ الگ خدا چل رہے ہیں، تو پوری طاقت سے آئیں، پوری طاقت سے آئیں، اس طاقت میں نہ کمی آنے دینا۔ ادھر نہ کوئی چھینک آ جائے، آپ کو شکار کے سامنے آ گئے اچانک آپ گھبرا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ عزیزم، ساحل میرے بچوں کی طرح ہے، 42 سال کا ہے، میں 70 سال کا ہوں، تو یوسف 40 سال کا ہے، بیٹوں کی طرح ہے۔ یہ جو اس نے مضمون بیان کیا، اس پر مجھے چند واقعات یاد آئے ہیں، وہ میں آپ کو سنا کے پھر بس کرتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا کہ تو ایمان لے۔ تو اس وقت ایک قانون تھا، اب بھی ہے، کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کمبخت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا، کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہیں۔ کہا، وَهَلْ أَنَا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے، لا اسمع، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا، مجھے سنتا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا۔ زندہ کا ہاتھ کاٹنا، اسی کو پتہ ہے جس پہ بیت جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا، محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگے، ہاں۔ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا، میں سنتا نہیں۔ تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ لا اسمع۔ تو اس نے پاؤں کاٹ دیا، خود کاٹ رہا تھا بدبخت۔ اس وقت 150 سال اس کی عمر تھی۔ پھر اس نے یہی دہرایا، پھر انہوں نے فرمایا لا اسمع، تو اس نے پاؤں بھی کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے، اور اتنا بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ پھر شروع ہو گیا کہ بولو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ مجھے سنتا ہی نہیں۔ تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اتار دیا خنجر سے۔ پھر کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ مجھے سنتا ہی نہیں۔ پھر ایک اور ٹکڑا اتار دیا۔ اس طرح کرتے کرتے ان کے پورے جسم سے ان کے گوشت کو